بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی اور جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں ایمانی وجدانی روحانی لمحات اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ آج 28 صفر المظفر 1445 ہجری سیدنا حضرت امام عرش مقام حضرت امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا یوم شہادت اور آپ کا عرس مبارک ہے۔ پوری دنیا کے اندر غلامان مصطفیٰ، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایام کا انعقاد کر کے ان کا دلربا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کے حوالہ سے بہت ساری احادیث طیبات اور بہت سارے عالی مرتبت فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ حصول برکت اور آپ کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ فرمان عالی شان سماعت کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن منی والحسین من علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن مجھ سے ہے اور حسین حضرت علی المرتضیٰ سے ہے۔ یہ بڑا مفہوم، بڑا مشہور و معروف یہ فرمان عالی شان ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ایک مقام میں فرمایا کہ حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ اس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر سیدنا حضرت امام حسن مجتبی کا ذکر کیا، فرمایا الحسن منی والحسین من علی بن ابی طالب، فرمایا حسن مجھ مصطفیٰ سے ہے اور حسین علی المرتضیٰ سے ہے۔ یہ آپ کی
عزت، آپ کے مقام اور آپ کے عظیم الشان مرتبہ و رتبہ کے لیے بڑا ہی خوبصورت دل نواز حضور کا فرمان ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اور یہ بہت عظیم سعادت ہے۔ یقیناً حضور کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ چیز عالی مرتبت ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے حبیب علیہ السلام اپنے محبوب حضرت امام حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی طرف نسبت کر کے در حقیقت حضرت امام حسن کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ خلا کرم یزل ان کی مودت عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت پہ چلنا نصیب فرمائے۔ یقیناً اہل بیت اطہار ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ حضور کا مقام بڑھتا رہتا ہے، حضور کا شان بڑھتا رہتا ہے۔ آپ اپنے مزار پر انوار میں تشریف لے گئے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مقام وہاں پر رک گیا، آپ کا شان وہاں پر رک گیا، جو حضور کا مقام اور مرتبہ تھا بس اتنا مقام اور مرتبہ ہے، نہیں۔ اللہ کریم علیہ اپنے محبوب علیہ السلام کے رتبے، اپنے محبوب کی شانیں اور اپنے محبوب کے مقام کو ہر روز بڑھاتا رہتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ہماری خام خیالی ہے، یہ ہمارا وہم ہے، یہ ہمارا گمان ہے، یا یوں کہہ لیں زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مسلک ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طور طریقہ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھیے جو کریم آقا علیہ السلام کا بندہ غلام ہو جاتا ہے، جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے، جو حضور کی غلامی میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے، جب وہ بھی اپنے قبر میں چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے وہاں روک نہیں دیتا۔ میں غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات پر اختلاف ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ حضور کا شان بڑھتا رہتا ہے، لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا کوئی اختلاف نہیں، اہل ایمان کا کوئی اختلاف نہیں، اہل حقیقت کا کوئی اختلاف نہیں، اہل معرفت کا کوئی اختلاف نہیں، طریقت والوں کا، شریعت والوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور کا شان بڑھتا رہتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیے ذرا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اب جو بات عرض کروں گا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کیا کہ بندہ مومن، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ والا جب وہ مزار میں چلا جاتا ہے تو اس کا رتبہ رک نہیں جاتا، اس کی شان بڑھتی رہتی ہے، اس کا مقام بڑھتا رہتا ہے، غلام کا مقام بڑھتا رہتا ہے۔ غلام کا شان قبر کے اندر بھی چلا جائے تو بڑھتا رہتا ہے۔ نمازوں کا سلسلہ رک گیا، عبادات کا سلسلہ رک گیا، اب وہ چیپٹر کلوز کر دیا گیا، اب وہ نیکی نہیں کرے گا، جو کرے گا تو وہ لذت کے طور پر، تلذذ کے لیے وہاں پر قرآن کی تلاوت قبر میں کرتا ہے تو واجب نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے تو فرض نہیں ہے اس پر، ہاں وہ کرتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد غلام مصطفیٰ قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کی یاد کا انعقاد بھی کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی قبر میں جا کے اللہ کا ذکر کرے گا، مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے بندہ مومن قبر میں جا کے اللہ کے نام کی محفل سجائے گا، مصطفیٰ کا محفل میلاد نہیں سجائے گا؟ تو یہ لوگ، ان کا بھی اس بات میں اتفاق ہے، کس بات میں؟ کہ بندہ مومن کا جب وصال ہو جائے قبر میں جانے کے بعد ان کا رتبہ بڑھتا رہتا ہے، شان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور رب ذوالجلال ان کے مقام کو ارفع و اعلیٰ کرتا رہتا ہے۔ بدبختو
جس محبوب کے قدموں کے ساتھ بندہ جڑ جائے اور اپنی جبین نیاز کو حضور کے نالین اتارنے والے مقام پر رکھ دیتا ہے، اس بندہ مومن کا تو قبر میں مقام بڑھتا ہے۔ کیا ان کی آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نہیں بڑھتا؟ مصطفیٰ کے غلام کا مقام بڑھتا ہے، ذکر مصطفیٰ نے کیا ہے، سرکار نے فرمایا کہ شان بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں اپنے محبوب کے عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ عرفہ، اعلیٰ، بلند و بالا ہے، مگر میں رب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قبر میں آپ کے شانوں کو اور زیادہ بڑھاتا رہوں گا۔ بتائیے عقل کا علاج کروانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کو کہ غلام کا شان بڑھتا رہے، بندہ مومن کا مقام بڑھتا رہے۔ بھائی جہاں پہ نمازی نماز پڑھتا ہے نا، اس کے وصال کے بعد جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جگہ، جس جگہ پہ بیٹھ کر وہ نماز پڑھتا تھا، ذکر اللہ کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس بھی انداز اور صورت میں وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، وہ مقام اس بندے کے جانے کے بعد بھی ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بندہ مومن کے نام میں لکھا جاتا ہے، وہ مقام اس کے نام پر لکھا جاتا ہے۔ جو بندہ جس بات کا عامل ہوتا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، جو بندہ جس بات کا عامل ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اسے نماز کی فکر رہتی ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، کبھی 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو وہ تڑپ جاتا ہے، دل میں نہ اٹھتا ہے کہ میری نماز، میری نماز، میری نماز، یعنی میں نے نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھنی تھی۔ بستر علالت پر، بستر مرض پر اور بستر مرگ پر ہم نے اپنی زندگی میں ایسے خوش نصیب مرد اور خواتین کو دیکھا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے ایک ہی بات ہوتی ہے، میری نماز، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ عالم نزع میں بھی میں نے دیکھا، عالم نزع میں میری دادی جان عالم نزع میں تھی، اور جب ان کو وہ آخری خراٹہ آیا اس وقت بھی وہ کہہ رہی تھی میری نماز۔ عالم نزع کے اندر لوگوں کو فکر کہ میری نماز، میری نماز، ہائے میری نماز۔ تو ایسا بندہ یا ایسی اللہ کی صالح بندی جو جس بھی بات کا عامل ہوتا ہے، جب وہ بندہ وصال کر جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، جب بھی وہ وقت آتا ہے جس وقت میں بڑے اہتمام کے ساتھ وہ بندہ وہ عبادت بجا لاتا تھا، وصال کے طور پہ نماز پڑھتا تھا، اس کے وصال کے بعد فجر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، عصر مغرب عشاء کا وقت آیا، اور ہر روز آیا، اور صبح قیامت تک لاکھوں کروڑوں اربوں مرتبہ آتا رہے گا۔ سبحان اللہ تو فرمائے۔ جب بھی وہ وقت آتا ہے جس وقت میں وہ بندہ مومن نماز کا یا عبادت کا اہتمام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے چلو 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 ڈیوٹی پہ چلو، اور یہ میرا بندہ بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب یہ فوت ہو گیا ہے، چلو جاؤ اس کے نامہ اعمال میں لکھو کہ اس کے وصال کے بعد بھی اس نے نماز پڑھی، وہ ذکر اللہ کرتا تھا،
وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہ سورہ یاسین پڑھتا تھا، وہ سورہ مزمل کی تلاوت کرتا تھا، وہ سورہ رحمان پڑھتا تھا، وہ کوئی بھی سورت کا اہتمام کرتا اور پڑھتا تھا، وہ رات کے وقت میں سورہ ملک پڑھ کر سوتا تھا، سورۃ الواقعہ پڑھتا تھا، عصر کے بعد سورۃ النبا پڑھتا تھا، عما یتساءلون کی تلاوت، جو بھی عمل کرتا تھا، جب بھی اس کا وقت آتا ہے بندہ فوت ہو گیا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ اس کے وصال کے بعد بھی لکھو کہ اس نے آج بھی پڑھا ہے، آج بھی پڑھا ہے، آج بھی پڑھا ہے۔ غلام کا مقام اور مرتبہ قبر میں بڑھتا رہتا ہے۔ میں دوسرے گھر کے منصفین، انصاف کرنے والے عادل پسند لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، غور کرنا، خیال کرنا کہ تیرا اور میرا مرنے کے بعد بھی مقام بڑھتا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ کیا افتاد آن پڑا؟ کیا بلا آن پڑی؟ کیا ہو گیا کہ تیرا اور میرا شان قبر میں بڑھتا رہے اور مصطفیٰ کا شان نہ بڑھے؟ اپنی تحریرات کو درست کرو، اپنا قبلہ ایمان درست کرو، اپنی محبت کے زاویے درست کرو، تحقیق کے نام پر اپنے ایمان کا قتل مت کرو۔ ہم تو اصلاح کا پیغام دے رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے دے رہے ہیں، مسکرا کے دے رہے ہیں، سر جھکا کے دے رہے ہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ مجادلہ نہیں، بس اتنی بات سوچنا کہ مرنے کے بعد تیرا میرا ہماری اولاد اور نسلوں کا مقام قبر میں جانے کے بعد بھی بڑھتا رہے۔ اللہ تو اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑیوں سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ، شان بڑا ہے۔ اپنی زندگی کے 41 ربیع الاول تو ہم نے گزار دیے، میں نے 42واں اللہ دیکھنا نصیب فرما دے، سبحان اللہ نہیں فرمائے۔ آپ اپنا حساب لگا لیں، کسی کا 30واں، کسی کا 40واں، کسی کا 50واں، توجہ ہے؟ ویسے ان کی زندگی میں بھی 40واں آ ہی جاتا ہے جو 40ویں کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کئیوں کی زندگی میں آ گیا 40واں۔ تو بات کیوں میں عرض کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہر آنے والا ربیع الاول اپنے ساتھ اتنی خیر و برکات لے کر آتا ہے، اتنے انوار و تجلیات لے کر آتا ہے، اتنی زیادہ رحمتیں لے کر آتا ہے کہ زمین و آسمان کا دامن تنگ بڑھ جاتا ہے، خیر و برکات کا مقام زیادہ بڑھ جاتا ہے، چہرے کھل اٹھتے ہیں، آنکھوں میں نور محسوس ہونے لگتا ہے، دل کی وہ بنجر زمین سیراب ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ایمان وہاں پہ لہلہاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خدا کی قسم محسوس کرنا تنہائی میں بیٹھ کر سارے ایام، جتنے ایام ربیع الاول شریف کے، جتنی راتیں ربیع الاول شریف کی ہے، جب بھی محسوس کرو گے ایک عجیب قسم کی بھینی بھینی میٹھی میٹھی خوشبو آپ کو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ بھائی کیا خیال ہے، گلشن اور گلستان تو اپنے ساتھ خیر لے کر آئے، سبزہ لے کر آئے، ہریالی لے کر آئے، پھل اور پھول لے کر آئے، خوشبوئیں لے کر آئے، عطر لے کر آئے، مسک لے کر آئے اور خوشبوؤں کا انبار لگ جائے، جب اس گلے وحدت کا موسم آئے اور ان محبوب علیہ السلام کے ایام آئے، وہ موسم آئے، وہ مہینہ آئے، وہ اپنے ساتھ خیر و برکات لے کر نہ آئے، وہ اپنے ساتھ لہلہانا لے کر نہ آئے، وہ چمکنا وہ دمکنا لے کر نہ آئے، وہ محبت کے قافلے نہ لے کر آئے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ ذکر ایسا ذکر ہے، جب بھی جو بھی جہاں بھی جس بھی انداز میں محبت
سے سجا لیتا ہے وہاں پہ خیر و برکات کے قافلے اترنے لگتے ہیں، دلوں کا موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ رب نے قرآن میں وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں ایک سوال کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کیا یہ دین مٹنے کے لیے آیا ہے؟ کیا ختم ہونے کے لیے آیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوگا قیامت تک؟ ظلم جتنا بھی کر لے، ہمیں جتنا بھی ڈھالے، ہمیں جتنا بھی گرا لے، ہمیں جتنا بھی جھکا لے، اور جتنی بھی قتل و غارت ہو سکتی ہے کر لے، یہ تورا بورا، یہ افغانستان، تھائی لینڈ، یہ چائنا کے اندر، عراق کے اندر، پاکستان کے اندر، وانا کے اندر، کس مقام پر دنیا کا کون سا وہ خطہ ہے جہاں مسلمان کا لہو اور کعبے سے زیادہ مقدس خون نہ بہایا گیا ہو؟ بہایا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے۔ بھائی وہ تو ایک دور تھا کہ جہاں پہ سروں کو کاٹا گیا تو ان کے مینار تتاریوں نے بنا ڈالے، محلات بنا ڈالے۔ آج بھی ایسے چرچ موجود ہیں دنیا کے اندر جہاں پر پوری دیوار میں مسلمانوں کی کھوپڑیاں لگی ہوئی نظر آ سکتی ہیں آپ کو۔ چن دیا گیا لوگوں کو، زندہ دیوار کے اندر چن دیا گیا، اور ان کو دو دیواروں کے درمیان کھڑا کر کے وہاں پہ سیمنٹ یا اس وقت کا جو بھی میٹیریل تھا وہ چونے کے ذریعے سے اپنی دیواروں کو پختہ کرتے تھے، پتھر کو پیس پیس کر وہ مضبوط کرتے تھے، سیمنٹ کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، مختلف کیمیکل کے ذریعے سے دو دیواروں کے درمیان مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو، جوانوں کو، بچوں کو کھڑا کیا گیا اور ان کو چن دیا گیا، اور وہ میٹیریل بھر کر ان کو ان دو دیواروں کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ ان کے ڈھانچے آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، کون سا ظلم ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جو مسلمانوں پر نہیں ڈھایا گیا؟ ہر آن آفت ہے، ہر لحظہ قیامت ہے، روم ڈالا گیا، مار ڈالا گیا۔ انہوں نے چاہا ہم مکا دیں گے، خدا کی قسم یہ دین مکنے کے لیے نہیں آیا، جھکنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین تو ہمیشہ سرفراز رہنے کے لیے آیا ہے۔ اگر جو اس میں حرکات ہماری تھی، ہمارے وہ بعض لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ ظلم ڈھائے، اپنے ہاتھ خود کاٹ کر اغیار کو دیے۔ ریمنڈ ڈیوس جیسے بے غیرت کو کس نے بھگایا؟ آسیہ ملعونہ جیسی ظالمہ، فاسقہ، فاجرہ، گستاخہ کو کس نے پورے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا؟ کس نے اس دھرتی کی بیٹی آسیہ صدیقی کا سودا کیا؟ وہ ہمارے تھے، وہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے قومی بھائی تھے، وہ اس دھرتی کے بیٹے تھے جنہوں نے اپنی عزتوں کا غیرت اور خودداری کے سودے کیے۔ وہ جو ہے ایک بابا چیختا رہا، اور لوگوں کچھ خیال کر لو، آج نبی کی ناموس پہ کھڑے ہو جاؤ، خدا کی قسم تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا نہ دیا، نہ کھڑے ہوئے، ہم نہیں کھڑے ہوئے، جیسے کھڑا ہونا چاہیے تھا نہیں کھڑے ہوئے۔ آج لوگ خودکشیاں کرنے پر اتر آئے، گھر کی جو جمع پونجی تھی وہ بیچ کر اپنی زندگی کو کی سانسوں کو رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ گھر میں جو کچھ سونا، کوئی نتھنی رکھی ہوئی تھی، کوئی کانٹا رکھا ہوا تھا، چھاپ کوئی رکھی ہوئی تھی، انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، میرا دوست ہے سننے آ رہا، وہ مجھے بتاتا لوگ بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ بھائی یہ کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ بیچ رہے تاکہ گھر راشن لے کے چلے جائے، چلو ایک مہینہ ہی گزر جائے گا۔ عزتوں کے سودے ہونے لگے، اور یہ حق ہے جو قوم اپنے نبی کی عزت اور ناموس پہ پہرا نہیں دیتی، اللہ دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اور میں جتنے جوگے ہیں، سوچنے جوگے تو ہے نا یار، کمزور سے کمزور اور کچھ نہ کرے، چند آنسو تو بہا سکتا ہے نا۔
وہ چیخ تو سکتا ہے، چلا تو سکتا ہے، رولا تو ڈال سکتا ہے نا، آگ نہیں بجھا سکتا۔ میں نے مانا کہ آپ فائر بریگیڈ میں نہیں لگے ہوئے، مانا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یار، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے، رولا تو ڈال سکتے ہیں۔ بولے تو صحیح، کہیں پہ آگ لگی ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، آپ آگ نہیں بجھا سکتے، آپ کسی کو کال نہیں کر سکتے، بلا نہیں سکتے، رولا تو ڈال سکتے ہیں۔ آج اگر کسی بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو، اس کی آگے لائٹ جل رہی ہو، جو پاکستان اور اپنی قوم کی بجلی کا چور بھی ہے، اس کو بھی ٹینشن پڑ جائے گی، وہ بھی ایسے سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کیا مطلب ہے؟ لائٹ بند کرو، موٹر سائیکل چلانے والے، کار گاڑی چلانے والے، یہ لائٹ بند کرو۔ وہ بھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوٹ مار کرنے والا ہے۔ بائک پہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، چادر اگر کسی کی لٹک رہی ہو، ہر بندے کو تقریباً فکر پڑ جاتی ہے، شکر الحمدللہ، احساس ابھی بیدار ہے، احساس ابھی موجود ہے۔ یہ احساس ہے کہ بندہ اس کے پیچھے بگاتا ہے، جا کے شوٹ ڈالتا ہے، رولا ڈالتا ہے، باجی بیٹی جی چادر اٹھا، دوپٹہ اٹھا۔ اگر کوئی بھائی بائک پہ جا رہا ہے، اس کا وہ اگر سٹینڈ وہ نیچے ہے، کیا آپ اور میں رولا نہیں ڈالتے؟ ایک بازار سے گزرتا ہے، کھڑا بندہ بھی اشارے کر رہا ہوتا ہے، سٹینڈ 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 سٹینڈ، او بھائی سٹینڈ، چوک 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 چوک۔ یہ احساس ہے، ہونا چاہیے، لاکھوں سلام ہے آپ پر۔ میں لیکن کہتا ہوں لوگوں، اگر ایک بندے کا گاڑی کا سٹینڈ اگر نیچے ہو، آپ کو فکر ہوتی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آپ رولا ڈالتے؟ کیوں نہیں بتاتے اس کو؟ آپ کہتی میں بہت شریف ہوتا ہوں، میں کیسے کہوں؟ سال آ سال گزر گئے، قرآن نہیں پڑھا، نہ ہمارے بیٹوں نے، نہ بیٹیوں نے، نہ ہماری بیویوں نے، نہ گھر کے اندر بیٹیوں نے، بہنوں نے، ہم نے کبھی رولا نہیں ڈالا، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو جس طرح آدمی کوئی برائی یا شر کو دیکھتا ہے، آپ اور میں رولا ڈالتے ہیں، حضور کی عزت پہ رولا کیوں نہیں ڈالتے؟ کیا اس موٹر سائیکل والے سے کی قدر و قیمت اس سے زیادہ ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر دل نواز میں رہتا ہے، 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے؟ وہاں کے ذرے، وہاں کے پھل، وہاں کے پھول، وہاں کے شجر، وہاں کے حجر، ان کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے۔ میرے آقا کا تو شان ہی بڑا عرفہ والا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے پھر بھی ابھی کچھ ہے جو رولا ڈالنے والے ہیں۔ اگر آج ہم حضور کی عزت و ناموس پہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر سے وہ جولانیاں، پھر سے وہ توانائیاں، پھر سے وہ چمک اور دمک، پھر سے وہ طاقت اور قوت، پھر سے وہ ہریالی، پھر سے وہ ہمیں شوخی عطا فرما سکتا ہے۔ مسلمان کے پسنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اکٹھے ہو جائیں اس محبت پر، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، محبت کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ بولنے تو صحیح، میرے تے اعتماد نہیں تے ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لو، محبت کرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ محبت کبھی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی بھی کسی بھی جگہ پر نبھائی جا سکتی ہے۔ ایک تو آپ بولتے نہیں، کیا سمجھوں اسے آپ کا نہ بولنا؟ ذرا فرمائے نا سبحان اللہ۔ محبت کا کوئی موسم نہیں۔ نمبر 2، محبت کی کوئی ایک ادا نہیں۔ موسم آپ گنتے ہیں، ایک گرمی، ایک سردی، ایک خزاں، ایک بہار ہے۔ دنیا جہاں کا ہر ایک موسم گنا جا سکتا ہے،
شمار کیا جا سکتا ہے، عقل کے احاطے میں لایا جا سکتا ہے، پر خدا کی عزت کی قسم محبت کے موسم نہیں گنے جا سکتے۔ دنیا میں جتنے خطے، جتنے ممالک، جتنے صوبے، جتنی ڈویژنیں، جتنے ضلع، جتنی تحصیلیں، جتنے گاؤں، گوٹ، قصبے، محلے، گلیاں، نکرے ہیں، شمار کر لی گئی کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں، اتنے ممالک، ان کے کتنے اتنے، ان کے کتنے اتنے، گلیاں کتنی ہیں اتنی، محلے کتنے اتنے، بندے کتنے اتنے ہیں، جوان کتنے اتنے، پڑھے لکھے کتنے اتنے، ان پڑھ کتنے، سبحان اللہ کہنے والے کتنے ہیں، ماشاءاللہ جمندڑو جڑے گونگے نے وہ کنے نے، سب کچھ گن لیا گیا، شمار کر لیا گیا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ سکول کنے نے، فعال کنے نے، پڑھانا نے کنے نے، پڑھانا کیڑے ہے، دا کیڑا لگتا ہے، چاما کیڑیا پیندا ہے، کنے راشی، کنے مرتشی، ہے توجہ؟ سب کچھ گن لیا، ہماری سولجر کتنی، سپاہی کتنی، اسلحہ کتنا، گولیاں کتنی، سب کچھ شمار کر لیا، سمندر کی گہرائی تک کو ماپ لیا، آسمان کی بلندی تک کو ماپ لیا گیا، چاند اور زمین کا فاصلہ، سورج اور زمین کا فاصلہ، چاند اور سورج کا فاصلہ، مریخ اور چاند، مریخ اور سورج کا فاصلہ، ان کا حجم، ہر چیز کو گن لیا، شمار کر لیا، پاکستان کی ایک نکر سے لے کے دوسری نکر تک، تیسری سے لے کے چوتھی تک، سب کو شمار کر لیا، مگر رب کعبہ کی قسم محبت کے جہاں کو آج تک نہ کوئی گن سکا، نہ کوئی گھیر سکا۔ محبت ابد الاباد ہے، شاد ہے، آباد ہے۔ اس کے کیا موسم ہے؟ محبت کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح نبھائی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، سیاہ ستہ میں بھی ہے، بے شمار کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، بڑی بات طویل ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر لوگوں نے، قریش والوں نے سیدنا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، طائف کے رہنے والے سید کو، طائف کے رہنے والے سردار کو صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ کے دربار میں بھیجا۔ طویل روایت ہے۔ انہوں نے آ کر دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، انداز دیکھا، محبت کے جہاں دیکھے، دل میں کفر لے کے آئے تھے، ایمان میں تبدیل ہو گیا، شرک کی نجاست لے کر آئے تھے، محبوب علیہ السلام کی ایمان کی دولت لے کر گئے، بغض لے کر آئے تھے، اناد لے کر آئے تھے، شر لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم جلوہ صبح ازل کو دیکھا، جلوہ صبح ازل کو دیکھا، نہیں سمجھے کو آسان کر دیتا ہوں، چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، دل کفر کی نجاستوں سے پاک ہو گیا، اور مصطفیٰ کا وہ دشمن جو آیا تھا، خدا کی قسم مصطفیٰ کا غلام بن کر واپس جا کر دیکھو کیسا سٹیٹمنٹ دیا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے، کہا معاشر، اے معاشر قریش سنو، یا معاشر قریش، واللہ لقد وفدت علی الملوک، وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی، واللہ لقد وفدت علی الملوک، وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی۔ پھر دوسری قسم اٹھائی، واللہ، واللہ، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، واللہ ان رأیت مالکا قد تعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ واللہ، تیسری قسم، واللہ ان یتنخم،
دل کرتا ہے، ایک دل کرتا ہے حدیث سنا دوں، تھوڑا ذوق ویک کے دل کرتا ہے پھر سناما کرتا۔ تیسری قسم صحابی رسول ایمان لانے کے بعد صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ کے سامنے واللہ، لیکن یہ خطبہ انہوں نے معاشر قریش کو دیا، واللہ ایتنخما نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها واجہہ وجلدہ۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، دوسرا سبحان اللہ کہہ رہے تھے، میں ترجمہ کر دوں، واللہ لقد، پہلے قسم اٹھائی، پھر لام بھی قسمیہ، پھر قد بھی قسمیہ، لام دا مطلب بھی قسم ہی، قد دا مطلب بھی قسم ہی، تاکید، بلا شک، لا ریب، شک کی گنجائش نہیں، بے تحقیق، ضرور بھی ضرور، اللہ کی قسم، واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی۔ کہا معاشر قریش آنکھیں کھول کر دیکھو، کان کھول کر سنو، میں عروہ بن مسعود ثقفی وہ آدمی ہوں، قریش اور طائف اور قبیلہ بنو ثقیف کا وہ سید و سردار ہوں۔ کون؟ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر، روم کے بادشاہ کے پاس بھی گیا، ایران کے بادشاہ کیسر کے کسریٰ کے پاس بھی آیا، شاہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی گیا۔ یہ تین بڑے بادشاہ تھے، کیسر، کسریٰ، نجاشی۔ جیسے آپ اور میں صدر کہتے ہیں، صدر پاکستان، روم کے صدر کو بادشاہ کو کیسر، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، حبش کا کوئی بھی بادشاہ ہو اس کو نجاشی۔ کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی۔ کہ اللہ کی قسم میں کیسر کے پاس بھی گیا، کسریٰ کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا۔ کہتے ہیں واللہ ان رأیت مالکا قد تعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ان بادشاہوں کے مصاحب کو دیکھا، تعظیم کرتے ہوئے اپنے بادشاہوں کی۔ کہتا ہے خدا کی قسم جیسے محمد کے اصحاب مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، ایسے کیسر کے صحاب کیسر کا ادب نہیں کرتے، کسریٰ کے صحاب کسریٰ کا ادب نہیں کرتے، نجاشی حبشہ کے رہنے والے اپنے بادشاہ نجاشی کا جو احترام نہیں کرتے۔ بولے تو صحیح، واللہ ان رأیت مالکا قد تعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ کہتے ہیں جیسے مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا ادب و احترام کرتے ہیں، کائنات میں کوئی کرتا ہی نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی زندگی کے 20 سالہ مطالعہ کی روشنی میں یہ بات کہنے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ہزارہ صفحات سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی امتی نے اپنے نبی سے یوں پیار نہیں کیا جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کے یہ غلام اور فقیر پیار کرتے۔ کوئی حوالہ نہ ملے گا کہ کبھی کسی نے یوں مجلس کا، محفل کا، ذکر کا اہتمام کیا ہو اور محفل میلاد کا اہتمام کیا ہو۔ ہر ایک جو جس حال میں، جس انداز میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا، جڑا اتے پوڑی کے نہیں چڑھ سکتا، میں انہاں بابیاں نوں دیکھیا ہے، وہ میرے پتر کو فکر نہ کر، پوڑی میں پڑی ہے، اگے پیر رکھ کے دھکا بھی لا چھڑے، تو چھنیاں لا۔ میں نے چونا کھلاتے ہوئے، روشنائی کرتے ہوئے اور بجلی کے کمکمے لگاتے ہوئے
اپنے سینے پر مصطفیٰ جان رحمت کے نالین کا نقش اور صورت کو سجاتے ہوئے، وہ بولو تو صحیح سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ چودھریاں نو معافی تے جنہاں دا پیر بغیرت ہے انہاں نو بھی معافی ہے جڑے حق حلال دے بیٹے چاہ کے آکھو آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ رسالت واللہ ان رأیت ملکا قد تعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کا ذکر کر کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں، دل بھی باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ محبت کے مظاہر مختلف ہیں، اور آسان کر لو، میلاد مصطفیٰ منانے کے طرز انداز جدا جدا ہیں۔ وہی پہلے دور دے اندر میں پچھلی بڑی گل کی تھی، وہ چڑیاں کٹ کے لوکی لاندے سن کے نہیں، گھروں آٹا کڈنا بھاویں بیبے کو چڑگا پہ جان، نلکیاں ماشاءاللہ کڈ لینیاں بیبے دی مشین چوں، تے آپ آٹے دی لیوی بنا کے آپ تانو کٹ کے آپ چنڈیاں بنا کے سکا کے تے پھر لوکی لا کے جلر آہا سبحان اللہ، گلیاں سجتی تھی، بازار سجتے تھے، کمکمے لگتے تھے، روشنائیاں ہوتی تھی، ایمان میں تازگی ہوتی تھی۔ مجھے بتاؤ بڑے دور سفر کر کے، میں چونکہ سندھ میں رہا ہوں اور کبھی جب دور دراز علاقے میں جانا تو وہاں پہ کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں، وہاں پہ اتنی خشکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بالخصوص تھر کے علاقوں میں چلے جائے آپ، کیا عالم کیفیت وحشت ہے، اجنبیت ہے، انسیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہاں پہ جب بھی کوئی چھوٹی سی مسجد کی میناری دیکھی ہے تو ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ اللہ کو بھلے وہ اندر سے بے آباد اور بنجر تھی، دیکھا ہے تو روح خوش ہو گیا کہ سبحان اللہ، اس موسم کے اندر بھی اور اس جگہ کے اندر بھی جہاں پہ چرند پرند کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں بھی سونے محبوب کا سونا گھر بنا ہوا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ کیا خیال ہے کہ اگر تم صحراؤں میں جاؤ وہاں پہ مسجد کے در و دیوار منابر و محراب اور میناروں کو دیکھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سار اٹھاؤ، کسی گلی کوچے میں محمد کریم کے نام کی جھنڈیاں اور جھنڈے لگے ہوں گے تو ایمان تازہ نہیں ہوگا؟ پتہ چل جائے گا یہ نمازیہ ہے، یہ پپلیہ ہے، یہ بلے والا ہے، یہ تھلے والا ہے، یہ اتے والا ہے۔ خدا کی عزت فوراً سے پہلے فتویٰ لگے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس کا اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ اپنی من چاہے اور پسندیدہ سیاستدانوں کے جھنڈے لگانے والوں سر اٹھاؤ۔ جس قوم نے درد دیے، جن سیاستدانوں نے تکلیفیں دی ہیں، جنہوں نے ہماری عزتوں تک پر ہاتھ ڈالے اور ان کو بغیرتوں کو ہوش کے ناخن نہیں آئے، یہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والی کس کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ کی قسم ہماری بیٹیاں ہیں۔ بولو تو صحیح، میں غیرت مندوں سے خطاب کر رہا ہوں، سر اٹھا کر کو ذرا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ نمل یونیورسٹی میں، یہ فلاں یونیورسٹی میں، یہ صاحبان یونیورسٹی میں، یہ سرگودا یونیورسٹی میں، فلاں مقام پر جن کی عزتوں کو داؤ پر لگایا اور بعد میں ہر طرح کی کلیئرنس دے دی گئی کہ گل ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ انشاءاللہ جیڑا جڑا ظالمانہ طریقے دے نال اے دے اندر ملوث ہے، اللہ اونوں دنیا تے ذلیل و رسوا کر